اسمبلی توڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا عمران خان کا کام۔ اگر وہ عمران خان کل فیصلہ کرتے ہیں اسمبلیاں توڑنے کا تو ہم کل اسمبلیاں توڑ دیں گے، اگر وہ پرسوں کہیں گے تو پرسوں توڑ دیں گے۔ لیکن یہ ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ جب ہم قومی اسمبلی کے جو نشستیں تھیں ان سے ہم استعفیٰ دے رہے تھے تو ہمارے بہت سارے ایم این ایز جو تھے وہ اس نقطۂ نظر کے حامی تھے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دیا جائے، لیکن جب ایک دفعہ عمران خان نے اور پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑے جو استعفے ہیں 127 استعفے جو ہیں وہ اسمبلی میں پیش ہوئے اور منظور کیے گئے، اور بعد میں جس طریقے سے دھاندلی سے ان الیکشنوں کو روکا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی نقطۂ نظر ہوگا، نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو میٹنگز ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ آج لاہور کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بلایا ہے، ان کا نقطۂ نظر سنیں گے، اور کل سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس خان صاحب نے طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں جو اسمبلیوں کا تحلیل کا معاملہ ہے اور ہماری جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس وقت جو پاکستان کو سب سے بڑا جو چیلنج درپیش ہے وہ اکانومی کا ہے۔ ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ $7 بلین کے قریب رہ گئے ہیں، اور ہمارا جو اصل خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اب زیادہ دیر نہیں رہ سکے گی۔ اس حکومت نے تو اب جانا ہی جانا ہے، چاہے وہ 15 دن اور گزار لیں یا 1 مہینہ اور گزار لیں۔ اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے، اور کوئی ماورائے آئین اقدامات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہماری جو ایفرٹ ہے، ہماری کوشش ہے کہ جو اداروں کے ساتھ تلخیاں ہیں وہ کم ہوں۔ ہم عدلیہ کے ساتھ بھی، ہم فوج کے ساتھ اپنی تلخیاں جو ہیں وہ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض عناصر ایسے ہیں جو کہ ان تلخیوں کو بڑھا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں فوری طور کے اوپر بند ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آئین اور قانون جو ہے جس طریقے سے پچھلے 6-7 مہینوں میں اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کو ضروری ہے کہ یہ سلسلہ فوری طور کے اوپر ختم ہو۔ جو ایف آئی آرز اعظم سواتی صاحب کے بعد اب شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارا بڑا کنسرن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے تعلقات کوئی کم از کم کچھ لوگ اس کو، یا شاید وفاقی حکومت اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز کی بھرمار ہو گئی ہے، اور آج چیف الیکشن کمشنر کا، ہمیں نہیں پتا یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ میڈیا میں یہ خبر لگوائی گئی ہے کہ عمران خان کی بطور چیئرمین نااہلی کے لیے کارروائی شروع کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت آزادی کا استعارہ ہے، جمہوریت کا استعارہ ہے، حقوق کا استعارہ ہے، اور آپ عمران خان کے بغیر پاکستان کا پولیٹیکل جو سین ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے۔ نواز شریف پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جلد ہمارا ڈر یہ ہے کہ جس قسم کی معیشت کے حالات انہوں نے کر دیے ہیں، بہت جلد شہباز شریف، اسحاق ڈار، آصف زرداری یہ بھی ملک سے باہر لندن پہنچ جائیں گے، اور فضل الرحمان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کابل بیٹھے ہوں۔ ان لوگوں کا ملک اس طرح سے چھوڑ کے جانا، جس طریقے سے ملک چل رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماورائے آئین یہاں پر اقدام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کے اندر انٹرم گورنمنٹ لمبی ہونا آئین کے منافی، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی جو تجویز ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کی بحالی اور معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمارا جو کنسرن ہے ان کو دور کیا جائے، اور جس طرح سے میں نے کہا ہم اداروں سے اپنے جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کے اوپر گامزن ہیں، اور یہی ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔
شکریہ جی. تو سر یہ فرمائیے گا کہ کیا ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ وفاقی حکومت کے یا کسی کے بھی کوئی بیک ڈور رابطے عام انتخابات کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور کیا چودھری پرویز لائی کے ساتھ بھی کسی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرے؟ دیکھیں، انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے. جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کھو رہی ہے. اور یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہمیں پتہ چلے کہ ملک میں جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا. آپ کل شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے، تو پارلیمانی جمہوریت کا تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی حالات ایک حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ عوام کے پاس جاتے ہیں. تو آپ عوام سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے کشمیر کے الیکشنز دیکھے ہیں کس طرح سے وہاں پر وفاقی، کبھی بھی کشمیر میں وفاقی حکومت کے خلاف پارٹی نہیں جیت سکی. یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو وفاقی حکومت کی تمام تر انٹرونشنز کے باوجود، تمام تر وہاں پہ جو دھاندلی ہوئی وفاقی حکومت کی، اس کے باوجود کشمیر کے الیکشن بھی جو ہے وہ جیتی ہے. جتنے الیکشنز اب تک ہوئے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ روس کے ساتھ جو تیل کے لیے خان صاحب نے دورہ کیا تھا اس کے بعد معاملات ڈسٹرب ہوئے آپ کے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی معاملہ کافی ڈسٹرب رہا. اب جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ روس گئی ہے، انہوں نے پھر کہا ہے کہ توانائی کے بحران پہ قابو پا لیں گے. ہماری ڈیل ہو چکی ہے کہ ہمیں کم ریٹ پر تیل جو ہے وہاں سے مل رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ویسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اپنی 30 سال کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے. تقریباً اس وقت وہ 75 سے 80 ڈالر کے درمیان جو ہے وہ تیل چل رہا ہے. اب تو وہ مہنگا ہی نہیں رہ گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب سب سے مہنگا تھا اس وقت آپ نے لیا نہیں ہے، اب آپ چلے گئے ہیں وہاں پہ منہ اٹھا کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی نہ کوئی انرجی پالیسی ہے، نہ اس وقت تو ہمیں گیس کی ضرورت ہے. تیل تو دنیا میں سستا ہو گیا، گیس کی ضرورت ہے، اس کی پالیسی نہیں ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ہمارا اس وقت جو ڈالر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے یہ اب تو ریلیونٹ. جو سر یہ بتائیے گا کہ جو مشاورت کا عمل ہے، پنجاب نے خط لکھا ہے آج وزیر اعظم کو کہ صحت کارڈ کی مد میں بھی پیسے روک لیے گئے ہیں اور اب 7-7.5 ارب روپیہ وہ بھی روک لیا گیا ہے، اور باقی بھی جو پیسے تھے جو پنجاب کا رائٹ وہ نہیں دیا جا رہا. تو کیا کہیں گے کہ یہ پیسے کیوں روک رہے ہیں؟ پیسے کی ہے ہی نہیں. پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں نا زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں. 176 ارب روپیہ پنجاب کا یہ اس وقت مقروض ہے وفاق، اور 120 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا مقروض ہے. اب یہ صحت کارڈ بھی رک جائے گا، چیزیں رک جائیں گی. اسی لیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہماری نظر میں یہ حکومت چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی مہمان رہ گئی ہے. یہ نہیں چلا سکتے. جو مشاورت کا عمل ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک مکمل ہو جائے گا؟ آپ کی ایک سینئر لیڈرشپ کی کمیٹی بھی بنی تھی جس نے 20 دسمبر کی تاریخ تجویز کی تھی اس وقت تک فیصلہ کر لیا جائے. تو یہ مشاورت کی راؤنڈ کب تک مکمل؟ یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں، ہماری خواہش یہی ہے کہ 20 مارچ سے پہلے الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جائے تاکہ آپ کا رمضان سے پہلے نئی حکومتیں آ جائیں. ہماری کوشش یہی ہے. اس پہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ ابھی آج سے شروع ہو. آپ نے ذکر کیا کہ جی آپ نے الیکشن جیتے، وہ تو بلدیاتی الیکشن اسی طرح کے الیکشن جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ ہی ہارتے رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ جیتتی رہی ہے. ایک میرا سوال دوسرا یہ کہ پرویز لائی صاحب کے ساتھ جو گفتگو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے درمیان اسمبلیاں توڑنے سے اختلاف رائے موجود ہے. دیکھیے، اختلاف رائے موجود نہیں ہے. فیصلے کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اوپینینز کہ کب وقت کے اوپر، تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلیاں توڑنے کے اوپر کوئی اختلاف رائے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس احمق نے یہ پہلے یہ بات کہی تھی نون لیگ سے کہ ہم بھی الیکشن ہارتے رہے ہیں. آپ کون سے 75% الیکشن جو ہیں، بائی الیکشن جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ہاری تھی 4 سال میں؟ بڑی سمپل بات تھی. میرا خیال ہے 6 یا 7 الیکشن